انسان کی نیکیوں کو بھی اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے تو دور اور مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے. اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ زبان کا غلط استعمال بھی ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کہ مسلمان وہ ہے در حقیقت کے اندر جس کی دو چیزوں سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہو جاتے ہیں. نمبر ایک اس کی زبان اور نمبر دو اس کے ہاتھوں سے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازمن ما بین لحیته وما بین رجلیه کہ جو انسان مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نبوت سے اسے جنت کی گارنٹی اور بشارت دے دیتا ہوں. وہ دو کون سی چیزیں ہیں؟ ما بین لحیته پہلی چیز کہ جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہے. یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا زبان جسے کہتے ہیں. اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اپنی زبان کو سزا دے رہا ہوں کہ اپنا استعمال ٹھیک کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کی وجہ سے اللہ کے ہاں میں مجرم بن جائے. تو میرے بھائی یہ زبان کا لوتھڑا بظاہر تو چھوٹا سا ہے لیکن اگر یہ غلط چل جائے تو انسان کے بڑے بڑے عذاب کو یہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا. اسی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے استعمال کے بارے میں ہمیں نصیحت فرمائی. تو یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ بن جبل تیری ماں تجھے بھون پائے. اکثر لوگ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن اس وجہ سے بنیں گے کہ ان کی زبان دنیا کے اندر ٹھیک استعمال نہیں ہوتی تھی. ان کی زبان کا درست استعمال نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے. میرے بھائیو آئیے ذرا جس نبی کے اوپر میں اور آپ ایمان لے کر آئے اس نبی کی کیفیت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کیسی تھی آئیے ذرا میں اور آپ مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بطور خادم رہتے ہیں لیکن پتہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زبان کا استعمال کیسے فرمایا. فرماتے ہیں 10 سال کے اس طویل عرصے کے اندر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اف کا کلمہ نہیں کہا. یہ تھی میرے اور آپ کے نبی کی سیرت. صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو آواز دی. ہم دونوں اندر کمرے کے اندر تھے، ہمارا غلام باہر موجود تھا. ایک مرتبہ آپ نے آواز دی، غلام نہیں آیا. دوسری مرتبہ آواز دی، غلام نہیں آیا. تیسری مرتبہ آواز دی، غلام نہیں آیا. سید عائشہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ غلام کیا کر رہا ہے. فرماتی ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، مل کر بیٹھا ہوا، اس کی آواز بھی اسے پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اسے لے کر آتی اور کہتی ہوں کہ یہ آپ کا غلام، آپ نے 3 مرتبہ آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی، اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سزا جب دی تو اپنا مسواک جو آپ کے پاس موجود تھا آپ نے اس کا ایسے کیا، ایسے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد مارنے لگے لیکن اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے عائشہ مجھے لگتا ہے، گمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلام صحیح راستے کے اوپر ہو، کہیں اس کی وجہ ہو جس کی وجہ سے اس نے میری بات کے اوپر لبیک نہ کہا ہو اور میں اپنا ہاتھ پہ استعمال غلط کر بیٹھوں اور اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت والے دن مجھے بن جائے۔ میرے بھائی یہ ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ لیکن آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں کے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے میں اور آپ تو اس کے اوپر جب تک ظلم اور ستم کی انتہا تک نہ پہنچ جائے میں اور آپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری اور آپ کی زبان سے آج دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ دوسرا مسلمان بھائی میرے اور آپ کی زبان اور ہاتھ کی وجہ سے جو تنگ آ چکا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ پہاڑوں جیسی نیکیاں کرتے رہے لیکن کل قیامت والے دن میری اور آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن اس کی زبان کی وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے ایسا جملہ کلمہ کہہ بیٹھتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی اذیت کا سبب بن جاتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے اسے۔ فرمایا وہ جملہ اتنا بھاری اور وسیع بن جاتا ہے اس کی ساری نیکیوں کو ختم کر کے اسے جہنم کے اندر، جہنم کے کنارے کے اوپر جا لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچے تو صحیح، میں اور آپ آج 5 وقت کے نمازی ہیں، کہیں میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے میرا اور آپ کا مسلمان بھائی کہیں تنگ تو نہیں ہے، اس کی اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ آج میرا اور آپ کا تو فیشن بن گیا ہے، میں اور آپ بطور تحقیر اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرنے کے لیے ہنستے ہیں، بطور فخر محسوس کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ صرف ایک آدمی کو صرف اتنا جملہ کہا کہ ہے چھوٹے قد والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے معمولی جملہ نہیں کہا، تو نے اتنا بڑا جملہ اور جرم کر دیا ہے کہ اگر تیرے اس جملے کو سمندروں کے پانی کے اندر میں ڈال دیا جائے تو یہ جملہ تیرا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنا اذیت ناک ہے کہ تیرے اس جملے کی وجہ سے سمندر کے پانی بھی کڑوے ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں اور آپ کے ساتھ تک جانتے ہیں، میں اور آپ ذرا سوچیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی کس حد تک تحقیر کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیفیت اس کے بالکل عین مطابق ہے جس طرح میں اور آپ نے آج کل معاشرے کے اندر دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اپنے مسلمان اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نجران سے ایک آدمی آیا، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نجران کی چادر جو ہے لپٹی ہوئی تھی، آ کر اسے کھینچنا ہے، کھینچنے کے بعد کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کا مال آپ کے پاس موجود ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اسے کچھ کہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں اتنی بھی اس نے سخت اذیت دی ہمارے نبی کو، مجھے بھی غضب اور غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اسے جواب دیا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا بیت المال میں سے جتنا یہ چاہتا ہے اس کو مال عطا کر دیجیے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت۔ لیکن میں اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذکر کرنے کے لیے، ان کی تحقیر کرنے کے لیے، ان کو اذیت دینے کے لیے آج رات کو میں اور آپ ویٹیں کرتے ہیں کہ ہاں کل میں نے اپنے مسلمان بھائی کو کیسے زیر کرنا ہے، اسے اذیت کیسے دینی ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا ہمارے نبی کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اپنی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کُنَّا نَجْلِسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک دن اپنے آقا کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اب اس مجلس کے اندر جو آدمی آئے گا وہ جنتی شخص ہوگا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نظر رکھ لی, میں دیکھنا شروع ہو گیا کہ کون سا وہ خوش نصیب ہے جسے جنت کی بشارت کر رہی. فرماتے ہیں اذ دخل رجل من الانصار, میں دیکھتا ہوں کہ انصاریوں میں سے ایک آدمی اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ جاتا. فرماتے ہیں دوسرے دن پھر مجلس لگی, پھر آپ نے یہی بشارت دی. فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا اذ دخل رجل من الانصار, وہی انصاریوں میں سے ایک آدمی آ کر اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتا. تیسرے دن پھر مجلس کرتے ہیں, آپ نے پھر یہی بشارت دی. صحابی رسول فرماتے ہیں وہیں آ کر آدمی بیٹھ جاتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میں بھی اس کا عمل جانچ کر وہی عمل کر کے جنت کی بشارت حاصل کر سکوں. میں دیکھوں تو صحیح عمل کیا کرتا ہے. مجلس ختم ہوتی ہے, یہ پیچھے پیچھے اس کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ گھر کے قریب پہنچا تو میں نے اسے آواز دی اور کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں آپ کا 3 دن مہمان بننا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں اس نے کہا جی ہاں اہلا سہلا مرحبا آئیے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں رات اور اس کے دن کی عبادات کو دیکھتا رہا کہ وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ وہ میں بھی عمل کر کے جنت کی بشارت حاصل کر سکوں, جنت کو پا سکوں. آج میں اور آپ جنت کی طلب تو ہے, لیکن جنت والے اعمال کرنے والے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں. میرے اور آپ کی سوچ اور فکر تو ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی جنت کا وارث بنا دیا جائے, لیکن جو جنت کے طریقے میرے اور آپ کے نبی نے بتائے وہ میں اور آپ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ 3 دن جب میں دیکھتا رہا اس کی رات کی عبادت کو بھی دن کی عبادت کو بھی, فرمایا مجھے کوئی اس کا نیا عمل نظر نہیں آیا. جس طرح ہم رات کو تہجد ادا کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ادا کر رہے ہیں, جس طرح ہم نے کیا کرتے ہیں وہی نے کیا وہی کر رہے ہیں. آخرکار 3 دنوں کے بعد میں نے اس سے پوچھا تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے. وہ فرمانے لگا اے عبداللہ بن عمر مجھے اور تو کوئی اپنا عمل نظر نہیں آتا. ہاں ایک عمل میرا ایسا ہے کہ جب میں رات کو بستر کے اوپر آتا ہوں, سونے کا آغاز کرتا ہوں, تو دن کو جو میرا مسلمان بھائی مجھے اذیت دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, جو میرے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, جس نے مجھے گالی اور گلوچ کیا ہوتا ہے, میں رات کو اپنے نیند کا آغاز کرنے سے پہلے سب کو معاف کر کے سب کی جو مجرم تھے میرے ان سب کو میں معاف کر کے پھر اپنی نیند کا آغاز کرتا ہوں. یہ میرا عمل ہے. شاید اللہ رب العالمین کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو اور اللہ رب العالمین نے زبان نبوت سے مجھے یہ خوشخبری دی. میرے بھائیوں میرا اور آپ کا بھی کردار اس طرح کا ہے. آج اگر کسی سے میرے غلطی ہو جاتی ہے, کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے, کیا میں اور آپ اسی طرح معاف کرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح یہ صحابی رسول کا انصاری آدمی کا جو ہے طرز عمل تھا, کیا میں اور آپ اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ساری کی ساری بات کا لمبا لباب یہی ہے, خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کا استعمال میں اور آپ درست کریں. اگر کریں گے تو میری اور آپ کی یہی زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صبح اس زبان سے جسم کے سارے اعضاء التماس کرتے ہیں زبان اپنا آج کا دن استعمال درست کرنا. کہیں ایسا نہ ہو تیرے غلط استعمال کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن سارے اعضاء بن جائیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تو نے صحیح استعمال کیا تو تیری وجہ سے ہم بھی جنت کے وارث بن جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم تمام بھائیوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.